بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا اور آپ کا جو سفر چلا تھا اردو گرامر کا، حروف تہجی سے ہم نے شروع کیا تھا۔ حروف تہجی کے بعد لفظ، پھر کلمہ، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، اس میں سے اسم اور اس کی جو تمام تقسیمات تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو تھا کلمے کی جو دوسری قسم تھی وہ تھی حرف، نہیں فعل۔ فعل کو بھی ہم نے شروع کیا تھا۔ فعل کی میں نے جیسے آپ کو عرض کیا، جیسے اسم کی تقسیمیں تھیں زمانے کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، تو اسی طرح فعل کی بھی اپنی ایک تقسیم ہوتی ہے۔ وہ 4 تقسیمیں ہیں، ویسے ہوتی تو اس کی 5 ہیں تقسیمیں، لیکن چونکہ آپ کی نصاب کے لیے اور آپ کے لیول تک کے لیے 4 تقسیمیں ہی کافی ہیں، چنانچہ ہم 4 تقسیمیں ہی پڑھیں گے۔ اس میں جو پہلی تقسیم تھی وہ زمانے یا بناوٹ کے اعتبار سے تھی۔ پہلی تقسیم جو تھی وہ زمانے یا بناوٹ کے اعتبار سے، اس تقسیم کو ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کے حساب سے زمانے یا بناوٹ کے اعتبار سے فعل کے جو پہلی تقسیم کے اعتبار سے جو فعل کی قسمیں بنتی ہیں وہ 6 قسمیں ہیں۔ فعل کی 6 قسمیں بنتی ہیں بناوٹ کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے۔ پہلی قسم تھی فعل ماضی، دوسری قسم تھی فعل حال، تیسری تھی فعل مستقبل، چوتھی فعل مضارع، 5ویں فعل امر، 6ٹھی فعل نہیں۔ یہ کل 6 قسمیں تھیں فعل کی، بناوٹ کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے۔ اس میں سے پہلی قسم جو فعل ماضی تھا، فعل ماضی کے آگے 6 قسمیں بنتی تھیں: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکی، یا فعل ماضی جو نا اسی طرح آخری جو قسم جو تھی فعل ماضی کی وہ فعل ماضی شکی اور فعل ماضی تمنائی۔ یہ 6 قسمیں بنتی تھی فعل کی، فعل ماضی کی۔ اس میں سے وہ 6 قسمیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں فعل ماضی کی۔ تو میں نقشہ بنا دیتا ہوں، آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ بناوٹ یا زمانے کے اعتبار سے فعل کی پہلی قسم تھی فعل ماضی۔ فعل ماضی کی آگے تھی 6 قسمیں، جو پہلی قسم تھی فعل ماضی مطلق، دوسرا تھا فعل ماضی قریب، تیسری تھی فعل ماضی بعید، چوتھی تھی فعل ماضی استمراری، 5ویں تھی فعل ماضی شکیہ یا احتمالی، اور آخری تھی فعل ماضی شرطی یا تمنائی۔ یہ 6 قسمیں بنتی تھی فعل ماضی کی، وہ تقریباً ساری ہم نے مکمل کر دی ہیں۔ یہ ہو گیا مکمل۔ فعل کی بناوٹ کے زمانے کے اعتبار سے دوسری قسم تھی وہ فعل ماضی کے بعد فعل حال۔ فعل حال۔ تیسری قسم ہے فعل مستقبل۔ چوتھی ہے فعل مضارع، چھٹی ہے امر، اور 5ویں ہے امر، اور 6ٹھی ہے نہیں۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا اس سے نہ گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ پھر گزرے ہوئے زمانے میں کیسے پایا جائے گا، اس کی جو نہ وہ پھر گزرا ہوا زمانہ کیسے ہے کہ ابھی پایا گیا ہے یہ کام، یا کچھ دیر پہلے ہوا ہے، یا کچھ زمانہ پہلے ہوا ہے، کچھ سال پہلے ہوا ہے، یا کیسے ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس بارے میں شک شبہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری جو باتیں اس وجہ سے جنہیں اس کی 6 قسمیں بنتی تھی وہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، بعید، استمراری، شکی، تمنائی یا احتمالی۔ فعل ماضی ہو گیا مکمل۔ دوسری قسم ہے فعل حال۔ فعل حال فعل کی زمانے یا بناوٹ کے اعتبار سے دوسری قسم کا نام ہے فعل حال۔ فعل حال وہ فعل ہوتا ہے
جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، حال کے زمانے میں، یہ جو جاری زمانہ ہے اس زمانے کے اندر پایا جائے، اس کو فعل حال کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال میں دیتا ہوں آپ کے سامنے، جاوید خط لکھ رہا ہے۔ خط لکھ رہا ہے یعنی ابھی لکھ رہا ہے موجودہ زمانے کے اندر، یا جاوید خط لکھتا ہے۔ جاوید خط لکھ رہا ہے یا جاوید خط لکھتا ہے، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ ابھی اسی موجودہ زمانے کے اندر یہ خط لکھنے والا جو کام ہے، خط لکھنے والا جو فعل ہے، یہ جاوید جو کر رہا ہے خط لکھنا، یہ فعل ابھی اسی موجودہ زمانے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم کہیں گے کہ لکھ رہا ہے یا لکھتا ہے یہ فعل حال ہے، اس کو ہم فعل حال کہیں گے۔ جاوید فاعل ہوگا، خط مفعول ہوگا دونوں جملوں کے اندر۔ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ جس طرح فعل ماضی کی آگے مختلف قسمیں بنتی تھی، اسی طرح فعل حال کی بھی مختلف قسمیں بنتی ہیں، دو قسمیں بنتی ہیں، لیکن وہ ہم پڑھیں گے نہیں، وہ آپ کے لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ میں نام بتا دیتا ہوں ویسے آپ کے جو نا تھوڑا سا ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ جاوید خط لکھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فعل حال مطلق، اور جاوید خط لکھ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے فعل حال جاری، کہ یہ لکھنے والا کام ابھی جو نا وہ جاری ہے، بند نہیں ہوا، اور خط لکھتا ہے یہ فعل حال، اس کو مطلق کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے جو نا وہ چیز جو نا لیول سے اوپر کی ہے، بس آپ اتنی ہی ذہن میں رہیں کہ فعل حال اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی کہ جاوید خط لکھ رہا ہے یا جاوید خط لکھتا ہے۔ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، جو نا وہ لکھتا ہے، تو اب یہ انسان جب فعل ہم پڑھتے ہیں، جب لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے۔ بنانے کا طریقہ آسان ہے کہ خط لکھتا ہے تو علامت مصدر جو ہوگی، لکھنا مصدر سے بنتا ہے فعل، تو اب لکھنا مصدر ہے تو لکھتا کا مصدر لکھنا ہے، لکھ رہا ہے کا مصدر بھی لکھنا ہے، یہ لکھنا سے نکلے ہیں دونوں۔ طریقہ بنانے کا بہت آسان ہے کہ علامت مصدر نون کو ہٹا دیں تو اس کے آخر میں رہا ہے لگا دیں، یا تا ہے لگا دیں، رہا ہے یا تا ہے لگا دیں، تو اس سے فعل حال بن جاتا ہے۔ جیسے خط لکھ رہا ہے، علامت مصدر کو ہٹا کر رہا ہے بڑھا دیا تو فعل حال بن گیا، یا خط لکھتا ہے تو یہ فعل حال بن جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں دہرا دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ بھائی بناوٹ یا زمانے کے اعتبار سے فعل کے دوسری قسم ہے فعل حال۔ فعل حال کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ اور فعل حال بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ علامت مصدر کو ہٹا کر تا ہے بڑھا دیں، یا پھر جو نا رہا ہے بڑھا دیں تو وہ فعل حال بن جائے گا۔ جیسے جاوید خط لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے۔ تیسری قسم ہے فعل مستقبل۔ تیسری قسم ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے، اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے جاوید خط لکھے گا، جیسے جاوید خط لکھے گا۔ یہ مثال میں آپ کو ایک مثال بار بار اسی لیے لکھ رہا ہوں بورڈ پر تاکہ آپ کو فرق پتہ چلے کہ بھائی جو نا خط لکھ رہا ہے، اب لکھے شروع سے ہم نے جو فعل ماضی سے ہم نے شروع کیا تھا، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جاوید نے خط لکھا، تو اب لکھا فعل ہے، اس فعل کے اندر جو جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے جب آئیں گی تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے کے اندر، اس لیے میں ایک ہی مثال دے رہا ہوں، ورنہ مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال جاوید خط لکھے گا، اب آئندہ زمانے کے اندر یہ کام ہوگا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے فعل مستقبل۔ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ علامت مصدر کو ہم جب دور کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ اگر علامت مصدر کو دور کرنے کے بعد آخر میں جو حرف بچے گا
لفظ جو آخر میں بچے گا وہ آخری حرف کون سا ہے؟ الف، واو اور یا ہے تو ہم بڑھائیں گے حمزہ بڑی یہ. اور اگر علامت مصدر کو دور کرنے کے بعد الف، واو اور یا، الف، واو اور یا، ان تین حروف میں سے کوئی حرف نہ بچے، آخری حرف یہ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر یا مجہول یعنی بڑی یہ اور گا کو بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا فعل مستقبل. جیسے دیکھیے جانا فعل مصدر ہے، جانا ایک مصدر ہے. اب جانا مصدر ہے، اس کی علامت مصدر ہم ہٹاتے ہیں تو نہ ہٹ جائے گا، آخری بچ گیا جا. اب جا میں سے جو نا پہلا حرف یہاں پر آگے میں نے کہا تھا کہ اگر الف آ جائے تو ہم نے آخر میں بڑھانا ہے اے گا، تو جا اے گا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن خط لکھے گا تو لکھنا مصدر ہے، اس کے آخر سے علامت مصدر جب ہم ہٹاتے ہیں تو آخر میں بچتا ہے لکھ. الف بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، لہٰذا اس لیے یہاں پر ہم جو بڑھائیں گے وہ بڑی ہے، یعنی یا مجہول کو بڑھائیں گے تو لکھے گا بن جائے گا. تو میں پھر بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ فعل مستقبل وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آئندہ زمانے کے اندر، آنے والے زمانے کے اندر پایا جائے، اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں. جیسے جاوید خط لکھے گا. اب جاوید خط لکھے گا، میں نے بتایا تھا اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ علامت مصدر کو جب ہم ہٹائیں گے تو دیکھیں گے آخر میں کون سا حرف بچتا ہے، الف، واو اور یا. ان میں سے اگر کوئی حرف ہے تو آخر میں ہم بڑھائیں گے بڑی حمزہ بڑی اور گا. اور اگر آخری حرف الف، واو اور یا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم صرف بڑی یعنی یا مجہول اور گا بڑھائیں گے تو فعل مستقبل بن جائے گا. جیسے مثال میں نے دی تھی آپ کو، جانا مصدر ہے تو اس کے آخر سے نون کو ہٹا دیا تو جا بچ گیا، الف آ گیا آخر میں، تو اس صورت کے اندر ہم بڑھائیں گے بڑی اور گا، جائے گا. اور لکھ نہ مصدر ہے تو نہ ہٹا دیا تو بچ گیا لکھ. اس میں آخری حرف نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، لہٰذا یہاں پر جو نا وہ بڑی لکھے گا بڑھانے سے فعل مستقبل بن جائے گا. چوتھی قسم فعل کی بناوٹ یا زمانے کے اعتبار سے وہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع، فعل مضارع کہتے ہیں وہ فعل جس کے اندر حال اور استقبال، حال اور زمانہ حال بھی پایا جاتا ہو اور زمانہ مستقبل بھی پایا جاتا ہو، دونوں زمانے اس کے اندر اکٹھے پائے جاتے ہوں. یعنی اس فعل کو ہم دیکھ کر بظاہر فرق نہ محسوس کر سکے بھئی یہ کون سا فعل ہے، آیا فعل حال ہے یا فعل مستقبل ہے، اس فعل کو فعل مضارع کہا جاتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جاوید خط لکھے. اب جاوید خط لکھے نہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی موجودہ زمانے میں خط لکھ رہا ہے یا آئندہ زمانے کے اندر لکھے، دونوں زمانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو فعل مستقبل جو نا فعل مضارع کہا جاتا ہے. اور فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی جو نا آسان ہے کہ صرف جو نا وہ بڑی بڑھا دیں، علامت مصدر کو ہٹا کر آخر میں بڑی یعنی یا مجہول کو بڑھا دیں تو یہ بن جائے گا فعل مضارع. فعل مضارع. پانچویں قسم ہے فعل کی فعل امر. فعل امر، امر کا لفظی معنی تو ویسے ہوتا ہے حکم دینا، امر کا لفظی معنی تو ہوتا ہے ویسے حکم دینا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ فعل امر کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ وہ فعل جس کے اندر کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، جس کے اندر حکم والا معنی پایا جاتا ہو، اس کو فعل امر کہا جاتا ہے. لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ امر سے مراد یہاں پر نہیں ہے کہ بھئی کسی کو حکم دیا جائے، اور حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو بھی جو نا وہ آپ آرڈر دے رہے ہو. حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو نا وہ التجا بھی پائی جاتی ہو، درخواست والا معنی بھی پایا جاتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے فعل امر. اس سے وہ اصطلاحی مفہوم والا جو نا امر مراد نہیں ہے. یہاں پر مفہوم سے امر سے مراد وہ فعل ہے کہ جس کے اندر کسی کام کا حکم پایا جاتا ہو. حکم سے مراد یہ نہیں کہ بھئی کسی کو آرڈر دیا جائے، حکم سے مراد یہ ہے کہ آپ جو نا وہ کسی کو کسی کام کے کرنے کا کہہ رہے ہو.
اب وہ کہنا چاہے جو نا آپ درخواست کر رہے ہیں، مثلا آپ پرنسپل سے چھٹی لے رہے ہیں تو آپ ان سے درخواست لکھ کر جو نا کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ آپ مجھے چھٹی دیجئے۔ اب یہ حکم نہیں ہے، آپ کام کے کرنے کا کہہ رہے ہیں، کسی کام کے کرنے کا کہا جائے اس کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کام کا کرنا آپ آرڈر یا حکم ہی جاری کر رہے ہوں۔ جیسے آپ اپنی والدہ سے کچھ چیز لے رہے ہیں تو والدہ کو آپ آرڈر نہیں جاری کر سکتے، آپ والدہ سے یہ کہیں گے عاجزی کے ساتھ کہ آپ مجھے یہ چیز دیجئے۔ اب دیجئے یہ امر ہے، یہ فعل جو نا وہ کام چیز مجھے دیں، یہ امر ہی ہے، فعل امر کہلائے گا اس کو، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے حکم جاری کیا ہے۔ بہرحال فعل امر وہ ہوتا ہے، اس کی تعریف آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ فعل امر وہ فعل ہے کہ جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، کسی کام کے کرنے کا کہا جائے۔ تو امر کا لفظی معنی تو ہوتا ہے حکم، لیکن یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہر ایک حکم دیں گے تو تب وہ امر ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مشکلات حل کر دیجئے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری فلاں مشکل حل کر دے، یا خدا میری پریشانی دور کر دے۔ اب یہ دور کر دے یہ بھی فعل امر کہلائے گا، لیکن فعل امر جو نا اس طرح سے کہلائے گا کہ اس کے اندر کسی کام کے کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو آسان الفاظ کے اندر فعل امر کی تعریف ہوگی کہ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا کہا جائے اس کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ عموماً اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ فعل امر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی کام کرنے کا حکم پایا جائے، لیکن حکم پائے جانے سے مراد میں نے کہا تھا اس کے اندر درخواست والا معنی بھی شامل ہوگا، التجا بھی شامل ہو سکتی ہے، دعا بھی شامل ہو سکتی ہے۔ بہرحال فعل امر یہ ہے۔ اب فعل امر کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل امر کے بنانے کا طریقہ ہم نے پیچھے جو نا مصدر کی بحث میں پڑھ لیا تھا کہ بھئی مصدر کا پہچان کیا ہے۔ مصدر کی پہچان میں نے بتایا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ اس کی پہچان یہ کہ آخر میں سے نا کو اگر جب ہم ہٹا دیں علامت مصدر کو تو وہ فعل امر بن جائے، جیسے لکھنا۔ اب لکھنا فعل مصدر ہے، اس کے آخر سے نا ہٹا دیں گے تو فعل امر بن جائے گا لکھ۔ جانا تو اسے جا، سونا سے سو، کرنا سے کر، تو یہ فعل امر ہے۔ فعل امر کی تعریف پھر سن لیجئے آسان الفاظ کے اندر کہ فعل امر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، اور فعل امر کے بنانے کا طریقہ ہے کہ علامت مصدر کو ہٹا دیں تو فعل امر بن جائے گا۔ بہت ہی آسان سی بات ہے، دو الفاظ کے اندر اس کا جو نا سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی کام کے نہ کرنے کا کہا جائے یا کسی کام سے منع کیا جائے، اس کو فعل نہیں کہا جاتا ہے۔ اور فعل نہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے فعل امر کے شروع کے اندر نہ یا مت لگا دیں۔ فعل امر کے شروع کے اندر نون ہے نہ یا مت لگا دیں تو یہ فعل نہیں بن جائے گا۔ جیسے اب جا فعل امر ہے تو اس کے شروع میں نہ لگا دیں نہ جا، یا مت لگا دیں مت جا۔ لکھ تو اس کے شروع میں نہ لکھ، یا شروع میں مت لگاتے تو مت لکھ، فعل امر نہیں بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ تھی پہلی تقسیم فعل کی بناوٹ یا زمانے کے اعتبار سے۔ فعل کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم فعل ماضی، دوسری فعل حال، تیسری فعل مستقبل، چوتھی فعل مضارع، پانچویں فعل امر، چھٹی فعل نہیں۔ یہ 6 قسمیں بنتی ہیں فعل کی، فعل جو نا وہ زمانے یا بناوٹ کے اعتبار سے۔ اور ان 6 قسموں میں سے پہلی قسم فعل ماضی کی 6 قسمیں بنتی تھی: فعل مطلق، فعل ماضی مطلق قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ یا احتمالی، اور شرطی یا تمنائی آخری قسم۔ یہ 6 قسمیں تھیں فعل ماضی کی۔ تو یہ پہلی تقسیم ہماری مکمل ہو چکی ہے بناوٹ یا زمانے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو نا اگلے سبق کے اندر دوسری قسم پڑھیں گے، فعل کی فاعل کے اعتبار سے تقسیم جو ہوگی اس کو بھی پڑھیں گے، معنی کے اعتبار سے فعل کی تقسیم ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور فعل کی چوتھی تقسیم جو ہوگی آخری تقسیم بلحاظ اثبات و نفی، فعل مثبت یا منفی کے اعتبار سے، وہ انشاءاللہ آخری قسم ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو نا فعل والا سبق مکمل ہو جائے گا۔ فعل والا چیپٹر جو نا فعل والا جو ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم جو نا آگے حرف کو شروع کریں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔